الحمدللہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد تلاوت قرآن، صدقہ اور زکوٰۃ اور مسجدوں میں اعتکاف، دیگر اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہماری روحانیت میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں ایک درجہ بلند ہونے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تکبیر پڑھ کے ہم پکارتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا معنی ہے میں بہت چھوٹا ہوں، میں ذلیل ہوں، میں ضعیف ہوں، میں بہت ہمبل و سمپل ہوں۔ اے سوچ انسان کی دل میں پیدا ہوتے تو وہ کبھی دوسروں کو مذاق نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہے، کسی کو انسلٹ نہیں کرتے ہیں، اور فطر زکوٰۃ سے بھائی چارگی، محبت، ہمارے پڑوسی، ہمارے ارد گرد میں رہنے والے سب لوگ بھوکنا نہیں چاہیے، ان کو بھی خوراک اور روٹی ہونا چاہیے، ان کو کپڑا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ سب کو دل میں رکھے انسان کو آگے چلنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں کے گھر میں جانا، آپس میں زیارتیں کرنا، پڑوسی سے اور اپنے دوستوں سے محبت کی تجدید کرنا عید کی ایک بڑے پیغام ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان اپنے اوقات بازاروں گھومنے کے لیے یا کوئی حرام سنیما، ناٹک وغیرہ کی طرف جانے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ عید نہیں ہے، عید یوم الذی یخاف یوم الوعید، وہ اللہ کو ڈرنے والے، آخرت کے بارے میں سوچنے والوں کے عید ہوتے ہیں۔ نیا کپڑا پہننا، عطر لگانا، اچھا کھانا کھانا ہی عید نہیں ہے، عید نماز اور دعا ہے۔ اس لیے اس دنوں میں ہمیں بہت یاد رکھنا ہے اور بہت پرہیز کرنا ہے نشے کی چیزوں سے، شراب سے اور دیگر چیزوں سے۔ مسلمانوں کی بیچ میں نشہ والی چیز عام کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ حرام ہے، حرام کے علاوہ یہ بہت بڑی خطرناک ہے، ہمارے دماغ کو خراب کرتے ہیں، باڈی کو خراب کرتے ہیں، مال کو خراب کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے چیزوں سے دور رہنا ہے۔ MDM ایسے کئی چیزیں، نئے چیزیں ہیں، دیکھو یہ شیطانی پروڈکٹس ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی بیڑی سگریٹ استعمال کرتے ہیں پہلے، یہ بھی چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد گٹکا، پان پراگ، ہینڈس، پاس کئی چیز، زبان کی نیچے رکھنے والے اور اندر ڈالنے والے، انجیکشن کرنے والے، یہ سب چیز آپ کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کو نصیحت کر کے ان کو بھی واپس لانا ہے۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نشے کی ویاپار کرتے ہیں، اس کو پولیس میں رپورٹ دینا ہے اور اس کو پکڑوانا ہے، ورنہ ہمارے امت پورا ہلاک ہو جائے گا۔ تعلیم سے آگے بڑھنا ہے۔ اور ماہ رمضان ختم ہو گیا، نماز ختم نہیں ہوا، روزہ بھی ختم نہیں ہوا، کل 6 روزہ رکھنا ہے، اگلے مہینے میں 3 روزہ رکھنا ہے، پھر ہر مہینے میں کم از کم 3 روزہ رکھے تو آپ کا باڈی بہت اچھا رہے گا۔ اور نماز روزانہ پڑھنا، اس کے وقت پہ پڑھنا، ٹائم نہیں ہے، باڈی گندا ہے، کپڑا گندا ہے، ایسا نہیں، نجس سے، ناپاک سے دور ہے، آپ کے کپڑے میں سیمنٹ ہے، پینٹ ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ کپڑے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نائی کی کام کرتے ہیں یا لیبر ماسنری کا کام، مستری کا کام کرتے ہیں یا کھیتی کا کام کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ کو نماز کی وقت سے چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نماز ساتھ رہنا چاہیے اور سب لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، مسجدوں میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسلمان ہمیشہ اونچا ہے، مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یوپی میں بھی نہیں ہے، بہار میں بھی نہیں ہے، بنگال میں بھی نہیں ہے، اس لیے مسلمان کے پاس اپنا ایمان ہے۔
ہم کسی کے سامنے اور کسی کے کاندھے پہ ہم رہتے نہیں ہیں. ہم کو کھانا دینے والا اللہ ہے. زور سے بولو. کھانا دینے والا کون ہے؟ پانی دینے والا کون ہے؟ کپڑا دینے والا کون ہے؟ ہماری حکومت کون کرتے ہیں؟ اللہ ہے. مسلمان کبھی ڈرنا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کبھی مشکلات ہو جائے گا، کبھی پریشانی ہو جائے گا، کبھی کوئی آئے گا مارے گا، مار ڈالے گا. یہ صدیوں چلتے آ رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کو مارتے نہیں ہے، ایمان کو کاٹتے نہیں ہے. ہم ایک دن آج نہیں تو کل یہ دنیا سے چلے جائے گا، لیکن ہم جائے گا جنت میں. اگر اچھے مسلمان ہو کے ہماری زندگی چلتے ہیں تو ہم جنت میں جائے گا. اس دنیا میں کیا ہے؟ اگر شاید 10 سال زیادہ ہوگا یا 20 سال ہوگا، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کو جانا ہے جنت. اس لیے اس زمین پہ ہمارے زندگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.